Jerusalem. شہر یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس شہر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا ہے، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم جغرافیکل لحاظ سے بھی ایک عجیب شہر ہے۔ یہ شہر ڈلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزرائیل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادی میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف دور میں مختلف قوموں نے اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح اس شہر کو شیلم کے نام سے نوازا۔ اس لیے دو عبرانی الفاظ جیرا اور شیلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہری شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے اسے یروشلم کے نام سے ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی بھی مقام بیت المقدس سے قدیم آج تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اسی کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل از مسیح میں آ کر آباد ہوئے، جنہیں کنعان کہا جاتا ہے۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 سال قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں، اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اس جگہ پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی رہنمائی سے بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا،
کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھا جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس جانا گیا ہے۔ اس ہیکل کو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی گئی جن میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو پورے ہونے میں 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کی گئیں اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے بہترین اور عظیم ترین تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانہ میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر اور فارس کے علاقے شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو دوڑو سے اہل یروشلم سونے چاندی، ہاتھی دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے باعث بیرونی طاقتوں نے کئی مرتبہ یروشلم پر حملے کیے اور اس 1000 سال کی طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، اشوری بادشاہ سیہرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل کوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان حملوں میں بھی بخت نصر اور ٹائٹس کے حملوں سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنایا گیا، شہر میں قتل عام کیا گیا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ شہر یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ سے آزاد کروایا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو
تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں 16 جنگیں لڑ کر یروشلم کو دوبارہ آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانوں نے اس شہر کو عظیم ترقی دی تو وہی یہود و نصارہ کے لیے شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد شہر یروشلم دوبارہ فتن و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تک 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں خود مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔